آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے فاعل کا اسم اور مفعول کا اسم۔ تو اسم الفاعل یعنی ایسا اسم جس کے مطلب ہو کوئی کام کرنا، جیسے فعل کرنا ہوتا ہے تو فاعل کرنے والا، مفعول جس کے اوپر کام واقع ہو۔ تو یہ بہت آسان ہے، فاعل کا آپ نے صرف وزن چیک کرنا ہے، فاعل کا وزن ہے فاعلن، اس میں فے عین اور لام روٹ ورڈ ہے، ایک الف اس میں مزید ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح مفعول میں بھی فے عین اور لام روٹ ورڈ ہے، میم اور واو اس میں اضافی ہے۔ اب آپ نے سارے روٹ اگر اس پر لگائیں گے ثلاثی مجرد کے ان جنرل، تو فاعل اور مفعول کا وزن خود ہی بن جائے گا۔ اردو میں ہم بہت استعمال کرتے ہیں، مرحوم مثلا ہم استعمال کرتے ہیں، تو مرحوم ہم تو فوت شدہ کو کہتے ہیں، اگر آپ اس پہ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا وہ جس پر رحم کیا گیا، وہ دعا ہوتی ہے جس کے لیے رحم کی دعا ہم کرتے ہیں۔ تو فتح یفتح سے اگر ہم بنائیں گے تو پہلے ہم روٹ ڈالیں گے فے تے ہے، اور پھر اس کے اندر وہ جو ایک الف ہے وہ ڈال دیں گے، تو فاعلن کے وزن پر ہو جائے گا فاتحن۔ اسی طرح مفعولن کے وزن پر ہو جائے گا مفتوحن۔ بالکل سادہ تھی، سمپل تھی، یہ ڈیفینیشن ہے۔ یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول ہے ثلاثی مجرد کا۔ 3 لیٹرڈ جو وربز ہوتے ہیں اس میں جنرلی اس طرح سے فاعل اور مفعول بنتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر، ابھی جی آپ نے بتایا تھا فائلون فتح کا، پھر اپنے الف ایڈ کرنا ہے، الف ہم نے کہاں ایڈ کرنا ہے؟ اس میں آپ نے حرف عین پہ کیا ہے۔ نہیں نہیں، دیکھیں نا، آپ یہ پہلے تو اس کوئی کو غور کریں۔ قانون قاعدہ ہے؟ یہ جی ہے سر۔ فے عین اور لام، فے اور اے کے عین کے بیچ میں ہاں الف جی، ہے نا، ہاں جی، ٹھیک ہے؟ تو اب فے عین لام جو ہے آپ نے ایز اٹ از لکھ لیا، تو ایز اٹ از لکھیں گے تو بن گیا فے تے اور ہے۔ تو یہ فے کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، ان کے درمیان میں الف ڈالنی ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک ہے اللہ۔ جی؟ تو یہ فاتحن بن گیا۔ اسی طرح جو باقی کے ابواب ہیں، ضربہ سے ضاربن اور مضروبن، ناصر منصور سامع مسمون حاسب محسوب، ایک جو باب ہے جو کرومہ ہے، عام طور پہ اس سے جو فائل بنتا ہے نا وہ ذرا فرق طریقے سے بنتا ہے، وہ کریم کے وزن پہ آتا ہے جنرلی۔ تو پھر وہ قروبہ سے قریب ہوتا ہے، حسونہ سے حسین ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کا فائل کریم کے وزن پر آتا ہے۔ مفعول اس کا جنرلی استعمال ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوتے ہیں ایسے فعل جو لازم ہوتے ہیں، تو اس کا مفعول کو بہت زیادہ بنتا نہیں ہے۔ تو یہ بس اس کا وزن ہے، اب آپ کو یہ وزن کے اوپر روٹ ورڈ بٹھانا آنا چاہیے اور ریورس کرنا بھی آنا چاہیے۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جملے میں ہو سکتا ہے اسم الفاعل بطور مفعول استعمال ہو۔ اسم الفاعل ایک علیحدہ چیز ہے، سامعون کا مطلب ہے سننے والا، لیکن ہو سکتا ہے وہاں پہ سننے والا جو ہے وہ کچھ اور کر رہا ہو، اس کو سنایا جا رہا ہو، تو سامعون بندے کا نام بھی ہو سکتا ہے، اس کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے۔ ناصر مدد کرنے والا ہے، تو مثال کے طور پہ کسی نے ناصر سے کہا کہ میری مدد کرو، تو جب اس سے کہا میری مدد کرو ناصر کو، تو ایکچولی وہاں پہ ناصر مفعول ہو جائے گا۔ جیسے یہ جملہ ہے اکرمت عالمن، میں نے تعظیم کی علم رکھنے والے کی، جاننے والے کی، تو عالمن جو ہے اسم الفاعل ہے، لیکن اس جملے میں وہ ایز اے مفعول آیا ہے۔ تو اسم الفاعل علیحدہ چیز ہے، جملے کے اندر جو فاعل یا مفعول ہے وہ علیحدہ چیز ہے، دونوں کو علیحدہ سمجھنا چاہیے۔